بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے بخاری شریف کا تعارف۔ آپ جانتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مستند صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ کیوں نہ ہو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد حضرت فربری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے بخاری شریف میں جتنی حدیثیں لکھی ہے، ہر حدیث سے پہلے آپ غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ فرماتے، پھر آپ کو اطمینان ہوتا تو آپ وہ حدیث اپنی کتاب میں لکھتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کتنا اہتمام فرماتے تھے حدیث کو جمع کرنے کے لیے، پھر کیسے یہ کتاب صحیح نہیں ہو سکتی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بخاری شریف لکھی ہے وہ 16 سال کے زمانے میں لکھی ہے، یعنی 16 سال یہ کتاب لکھتے ہوئے لگے ہیں۔ سن 217 ہجری سے آپ نے لکھنا شروع کیا، 233 میں آپ نے مکمل کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے 16 سال آپ روزہ دار رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے کتنا اہتمام فرمایا ہے ایک کتاب حدیث کو لکھنے کے لیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب کیوں قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کتاب کا نام سمجھیں گے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ دیکھیے، اس کتاب کا نام بہت لمبا ہے، آپ اس کو یاد رکھیے۔ اس کتاب کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ بخاری شریف کا اصل نام ہے۔ اب سمجھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام الجامع اس لیے رکھا کہ اس کتاب کے اندر 8 مضامین بیان کیے ہیں۔ سیر یعنی سیرت، آداب، تفسیر، عقائد، فتنے، رقاق یعنی دل کو نرم کرنے والی باتیں، احکام اور مناقب یعنی صحابہ کرام کے فضائل، انبیاء علیہم السلام کے فضائل۔ اس لیے اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ مسند، اپنی کتاب کا نام مسند اس لیے رکھا کہ چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی حدیثیں باب کو، عنوان کو چھوڑ کر، عنوان کے نیچے جو باتیں لکھی ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے جو اصل حدیثیں لکھی ہے وہ مرفوع متصل ہے، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے اور متصل سند ہے، درمیان میں کہیں بھی کوئی واسطہ چھوٹتا نہیں ہے، اس لیے اس کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کتاب کا نام رکھا صحیح، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے کہ میں نے اپنی کتاب میں ساری حدیثیں جو جمع کی ہے وہ سب کی سب صحیح ہے، میں نے ایک بھی ضعیف حدیث، حضرت کے معلومات کے مطابق ایک بھی ضعیف حدیث حضرت نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی ہے۔ یا درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں، عام طور پر ہمارے غیر مقلد بھائی یہ بات لیے بیٹھتے ہیں کہ بخاری شریف میں ساری حدیثیں صحیح ہی ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے بخاری شریف کا نام پیش کرتے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ بخاری شریف میں ساری حدیثیں صحیح ہے، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی حدیثوں پر تنقیدیں کی ہے۔ 210 حدیثیں ایسی ملتی ہے کہ جس پر بڑے بڑے ائمہ نے تنقیدیں کی ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ بخاری شریف کی ساری روایتیں صحیح ہے، یہ بات بھی غور جو ہے محل نظر ہے۔ بہرحال اس کتاب کا نام ہے المختصر، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے المختصر لکھ کر کہ میں نے 6 لاکھ صحیح حدیثیں جمع کی تھی۔
6 لاکھ صحیح حدیثوں میں سے میں نے 7275 حدیثیں یعنی مقررات کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اب یہاں میں غیر مقلد بھائیوں سے ایک بات کہوں گا کہ غیر مقلد بھائی جب کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں یا ہم ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے ہیں تو وہ فوراً کہتے بخاری کا حوالہ دو، دوسری کتاب کا حوالہ مت دو۔ کیوں بھائی؟ تو وہ کہتے بخاری شریف میں صحیح روایتیں، دوسری کتابوں میں صحیح روایتیں نہیں ہیں۔ میں ان غیر مقلد بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری نے تو 6 لاکھ صحیح حدیثیں جمع کی تھی، اپنی کتاب میں تو 7275 حدیثیں لکھی ہے، تو دوسری صحیح حدیثیں کہاں چلی گئی؟ دوسری صحیح حدیثیں دوسری کتابوں میں ہوگی، اس لیے اگر دوسری کتابوں سے کوئی حدیث کا حوالہ پیش کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ آپ سمجھے ہی نہیں، آپ کو شاید یہی نہیں معلوم ہے کہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کتنی روایتیں جمع کی تھی۔ اس لیے اس کو یاد رکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثیں صحیح جمع کی تھی، اپنی کتاب میں تو صرف 7275 حدیثیں لکھی ہے، باقی حدیثیں دوسری کتابوں میں ملے گی۔ اس لیے فتح الباری جو بخاری شریف کی مشہور شرح ہے اس کے مقدمہ میں حضرت لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ما ترکت من الصحیح اکثر، میں نے بہت سی روایتیں جو صحیح تھی وہ چھوڑ دیا، اپنی کتاب میں نہیں لکھی ہے۔ بہرحال تو یہ مختصر کی وجہ بتائی۔ پھر اس کے بعد ہے اس کتاب کا جو نام تھا اس میں تھا من امور رسول اللہ و سنن رسول اللہ۔ اس سے حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ خاموش رہے یعنی جس کو تقریر رسول کہتے ہیں اس کو میں نے جمع کیا ہے۔ اور ایام سے حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں میں نے غزوات یعنی جو جنگیں ہوئی ہیں اس کو میں نے جمع کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا بخاری شریف کا نام۔ اب آئیے دوسرے نمبر پر بخاری شریف حضرت نے کیوں لکھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سبب تالیف بخاری۔ یاد رکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیث کی کچھ کتابیں منظر عام پر آ گئی تھی، جیسے موطا امام مالک، مسند احمد، ایسی کتابیں لوگوں کے پاس تھی۔ لیکن مسئلہ کیا تھا، کچھ کتابوں میں مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف حدیثیں بھی آ گئی تھی، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ تک سند پہنچنے والی بھی حدیثیں تھی، جیسے موطا امام مالک۔ یا اسی طرح کچھ کتابیں ایسی تھی کہ اس میں مرفوع حدیثیں ہیں لیکن ساتھ میں ضعیف حدیثیں آ گئی تھی، جس نے مسند امام احمد ابن حنبل۔ حضرت کے استاد اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران درس یہ تمنا ظاہر کی، کاش تم میں سے کوئی احادیث صحیحہ مرفوعہ کا مجموعہ لکھ دیتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ حضرت کے دل میں یہ بات اتر گئی، حضرت نے اسی وقت سے تہیہ کر لیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں صرف مرفوع احادیث ہوگی، جس میں ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہوگی، اس لیے حضرت نے بخاری شریف لکھی۔ اب تیسرے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے کس کو فوقیت حاصل ہے۔ سب کا اتفاق ہے کہ بخاری شریف کو فوقیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر لگایا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو چیپٹر یعنی عنوان لگایا ہی نہیں ہے، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر لگانے کے بعد فوراً قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت ذکر نہیں کی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی خدمت کے ساتھ قرآن مجید کی خدمت انجام دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بھی بات بتلائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر لگائے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی خدمت بھی انجام دی ہے، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خدمت انجام نہیں دی ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی بات ہوئی۔ چوتھے نمبر پر اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بخاری شریف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 90,000 شاگردوں نے پڑھی ہے حضرت کی حیاتی میں۔ اس لیے کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ بخاری شریف لیتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں بخاری شریف خود سے سمجھ لوں گا۔ اگر بخاری شریف خود سے سمجھ سکتا تھا کوئی تو حضرت اپنے حیاتی میں 90,000 طلباء کو کیوں پڑھاتے، بخاری شریف دے دیتے اور کہتے خود سے پڑھ دو۔ لیکن نہیں، حضرت نے 90,000 طلباء کو پڑھا کر یہ سبق دیا کہ بخاری شریف میں کچھ
حدیثیں ایسی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہمارے اہل حدیث بھائی، غیر مقلد بھائی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں بخاری شریف سے سارے مسائل خود ہی نکال لوں گا۔ یہ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریق حضرت کے عمل کے خلاف ہے۔ لیکن یاد رکھیے حضرت کے 90,000 شاگردوں میں سے دنیا کے اندر جو بخاری شریف پھیلی ہے 4 شاگردوں کے ذریعے پھیلی ہے۔ اس میں ایک علامہ نصفی ہے، ایک علامہ بزدوی ہے، ایک علامہ حماد ابن شاکر ہے، اور چوتھے حضرت فیرابری ہے، جن کا ہم ہندوستان میں جو نسخہ پڑھتے ہیں وہ فیرابری کا نسخہ پڑھتے ہیں۔ یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات، بخاری شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بخاری شریف میں جو ہے 22 ثلاثیات ہے۔ کیا مطلب؟ امام بخاری اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں، ایسی کل 22 ثلاثیات ہیں بخاری شریف میں۔ لیکن ایک عجیب بات آپ کو سناؤ، یہ اہل حدیث بھائیوں کو سنا رہا ہوں، کاش کہ وہ سمجھے۔ 22 ثلاثیات میں سے 20 ثلاثیات میں حنفی شیوخ سے روایت لی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے حدیثیں لی ہے۔ میں نام سناتا ہوں، 6 ثلاثیات ابو عاصم النبیل ضحاک حنفی سے لی ہے، 3 محمد عبداللہ حنفی سے لی ہے، اور 11 ثلاثیات مکی ابن ابراہیم حنفی سے کی ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، ان کے شاگردوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایتیں لی ہے ثلاثیات، اس کی تعداد 20 ملتی ہے۔ یہ ہو گئی تیسری بات۔ اور آخری بحث جو مجھے سمجھانا ہے وہ بخاری شریف کی مشہور شروحات کے تعلق سے سمجھانا ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی بہت ساری شروحات ہیں، لیکن کچھ شروحات کے نام لیتا ہوں جو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ سب سے پہلی شرح الکواکب الدراری جو علامہ کرمانی کی ہے، اور دوسرے نمبر پر فتح الباری مشہور و معروف شرح علامہ احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاید مقدمہ ابن حجر جیسا کسی کتاب کا مقدمہ نہیں مل سکتا ہے، اس لیے ابن حجر اسقلانی کی اس فتح الباری کو فوقیت حاصل ہے بخاری شریف کی شروحات میں۔ تیسری عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی ہے، یہ بہت مشہور شرح ہے، اور اس میں حضرت نے حافظ ابن حجر اسقلانی سے زیادہ باتیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ فتح الباری کا مقدمہ اتنا اچھا ہے کہ اس کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ چوتھی شرح ارشاد الساری یہ علامہ قسطلانی کی ہے۔ پانچویں شرح فیض الباری علامہ کشمیری کی تقریر ہے، اور اردو شروحات میں کل 3 شروحات کا نام لوں گا۔ پہلا حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر فضل الباری، نمبر 2 پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی کشف الباری، اور تیسرے نمبر پر حضرت مفتی سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحفۃ القاری۔ یہ بخاری شریف کی شروحات ہیں۔ بخاری شریف کی تعداد بھی میں نے آپ کو بتلا دی، 7275۔ یہ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، باقی دوسروں نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں، الگ الگ باتیں سامنے آتی رہے گی، لیکن حافظ ابن صلاح نے جو تعداد لکھی ہے وہ 7275 ہیں۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بات جو ہے سنا کر ختم کروں گا۔ عام طور پر غیر مقلد بھائی یہ سمجھتے ہیں جیسے نماز کے بعد دعائیں ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں تو امام بخاری نے کوئی حدیث لکھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے جو عناوین ہوتے ہیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ امام بخاری جو عنوان لگائیں گے وہ امام بخاری کا مسلک ہوگا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں عنوان لگایا ہے باب الدعاء بعد الصلاۃ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دعائیں ثابت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بخاری شریف میں نماز کے بعد دعا کے ثبوت کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ در حقیقت بخاری شریف کو نہ سمجھنے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کر دوں، جو واقعہ مقدمہ فتح الباری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 پر لکھا ہوا ہے۔ محمد بن احمد فرماتے ایک مرتبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سو رہا تھا، آقا کو خواب میں دیکھا تو آقا نے فرمایا
تم میری کتاب کو پڑھتے نہیں ہو؟ تو فرمایا حضرت آپ کی کون سی کتاب؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مقام ہے اس کتاب کا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے، کہ بخاری شریف اگر آپ ختم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ختم پر مشکلات کو دور کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی تجربات کی روشنی میں انہوں نے باتیں کہی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔